السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا محترم بھائی بزرگوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صدیق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا ہم نے ابوبکر صدیق کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے عمر بن خطاب کا کلمہ پڑھا ہے یا ہم نے معاویہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ فتاوی رحیمیہ، فتاوی فریدیہ، فتاوی حقانیہ، فتاوی شامی اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ صحابہ کو کوئی بھی گالی دے، وہ گالی دینے سے آدمی صرف کافر نہیں ہوتا، صرف گالی دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، باقی ان کے ساتھ آپ رشتہ بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے یہاں تک لکھے ہیں۔ ابھی اگر شیعہ صحابہ پر لعن طعن کر رہے، وہ گالی فقہ جعفری میں کسی کو گالی دینا جرم ہے، حرام ہے۔ اگر وہ لعن طعن کرتے ہیں یا تبرہ کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، جو تم سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، اور پھر فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، جو ان سے لڑے گا یا اللہ تو بھی ان سے لڑ، میں بھی ان سے لڑوں گا۔ اور ابھی فاطمہ کے بارے میں، جب بی بی فاطمہ دربار گئی تھی تو کیا وہ دربار نہیں گئی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پہ نہیں کھڑی تھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، دربار گئی، وہاں پہ 4 گھنٹے مسلسل کھڑی تھی، انہوں نے حق نہیں دیا۔ اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق نہیں تھا تو وہ پھر دربار میں کس لیے گئی تھی؟ آگے سے پھر یہ اعتراض کہ ان سے خطا ہوئی، یہ غلطی پر تھی، اس طرح کوئی بات نہیں ہے، وہ پاک تھی، معصومہ، معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی اگر شیعت صحابہ کو گالیاں، پہلا گالی بھی نہیں دے رہے، لعن طعن کر رہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو دکھ دیا ہے، انہوں نے اہل بیت کو لڑزایا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر وہ آج ان کے منکر ہے، صحابہ کو مانتے، ہمارے لیے صحابہ آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن ہے اور اہل بیت ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری عطرت، اہل بیت، کہ ان کو دونوں کے ساتھ تمسک، آپ ان کے ساتھ جوڑ کر رہو۔ ابھی معاویہ کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں ایک قیاس کا جواب بھی انہوں نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات کہ جب عمار بن یاسر جنگ صفین میں وہ شہید ہو گئے تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الاستیعاب الہدایہ والبدایہ، تاریخ طبری صاحب نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کا راز اس دن ظاہر ہوئی جس دن عمار بن یاسر شہید ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر ایک باغی گروہ شہید کرائے گا، باغی گروہ شہید کرے گا، قتل کرے گا۔ تو جس دن عمار بن یاسر علی کے ساتھ تھے، امام علی علیہ السلام کے گروپ میں تھے، شہید ہوئے، کہہ رہے کہ اس دن وہ راز کھل گئی۔ عمر بن عاص کا بیٹا عبداللہ خود آ کر دونوں سے کہنے لگا، معاویہ سے بھی عمر بن عاص سے بھی، کہ کیا تم کو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر ایک باغی گروہ قتل کرے گا؟ تو میں یہ بات سب تمام بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ کیا عمر نے بی بی فاطمہ کے گھر جلانے کی دھمکی نہیں دی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہتا کہ میں گھر جلا دوں گا؟ اگر آج وہ ان کو برا بلا کہتے تو اس میں کیا ہے؟ کوئی کافر، اس سے کافر انسان کافر نہیں ہو سکتا۔ والسلام۔